رشتہ, ایک تو رشتہ نا نادرے کا, قرآن کے ساتھ ایک رشتہ حفظ کا, قرآن کے ساتھ ایک رشتہ علم کا, اور قرآن کے ساتھ جو سب سے بڑا رشتہ ہے نا وہ عمل کا رشتہ ہے. کون سا رشتہ؟ عمل کا. ہم نے عملی طور پر قرآن پاک کو دیکھو نا, سود حرام ہے نا قرآن نے کہا ہے, تو پھر بچنا ہے کہ نہیں بچنا؟ عمل تو یہ ہے نا, عمل کا بھی تو رشتہ ہو نا, صرف ناظرے کا رشتہ, حفظ کا رشتہ, علم کا رشتہ ہی نہ ہو, قرآن کے ساتھ عمل کا رشتہ بھی ہو. قرآن نے جب کہہ دیا کہ سود حرام ہے تو پھر ہم نے اسے بچنا بھی ہے. جب قرآن نے کہہ دیا اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو, پھر پابندی سے پڑھنی ہے, پھر پابندی سے اس کے سارے ظاہری اور باطنی آداب کو سامنے رکھ کر نماز پڑھنی ہے. قرآن نے کہہ دیا ورکعوا مع الراکعین, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, یعنی جماعت نال پڑھو. تو پھر گھر پڑھنی ہے یا مسجد آ کے پڑھنی ہے؟ تو قرآن تو عمل کی کتاب ہے نا. عمل کا رشتہ آج کے مسلمان کا نہ رہا, صرف نادرہ کا پھر رکھ لیا, حفظ کا رکھ لیا, علم کا رکھ لیا, عمل کا رشتہ. اور جنہوں نے عمل کا رشتہ رکھا ان کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے. وہ صحابہ جنہوں نے, قرآن کی جب آیت نازل ہوئی نا, چوتھا سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے, پہلی آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز بلائی کو نہیں پہنچ سکتے, تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر لو. جب تک اپنی پیاری چیز, یہ قرآن ہے نا, تو قرآن تو عمل کے ساتھ اس کا رشتہ رکھنا ہے نا, عمل والا رشتہ رکھنا ہے قرآن کے ساتھ. تو قرآن نے کیا کہا, اپنی سب سے پیاری چیز جب تک تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو اس وقت تک تم بلائی کو نہیں پہنچ سکتے. ہم پیاری چیزیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, اج تو گلے وچوں پیسے کڈے جاندے نے تو پھٹے پرانے نوٹ بھی ہوندے نے, تو یہ پیاری چیز اللہ کی راہ میں دے رہے ہو, پیاری چیز دے رہے ہو. جب کوئی مانگنے والا آ جائے تو آپ کے وائلٹ کے اندر, آپ کے پرس کے اندر جو سب سے پرانا نوٹ جو ہو سکتا ہے, پٹرول پمپ والے بھی نہ لیں, آپ وہ دے رہے ہیں. اللہ کی راہ میں تو پیاری چیز دینی چاہیے. سنیے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک باغ تھا ان کا, بڑا سجایا تھا باغ کو انہوں نے, بڑی اس میں کیاریاں بنائیں, پھل پھول لگائے, بڑی محنت کرتے, دور دور سے لوگ آتے ان کا باغ دیکھنے کے لیے, اور کئی دفعہ تو باغ کے اندر ہی سو جاتے تھے, گھر بھی کبھی کبھی آتے. اتنی محبت تھی, اتنا پیار تھا اس باغ کے ساتھ, اتنا سجایا تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو, دوڑے دوڑے آئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ یہ باغ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں. قرآن نازل, عمل کا رشتہ تھا نا ان کا, قرآن نازل ہو گیا, اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے. یا رسول اللہ یہ باغ قبول فرما لیجئے, میں اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہتا ہوں. حضور فرماتے واپس چلا جا, اس باغ کو اپنے غریب رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دے. اپنے غریب رشتہ داروں میں اس باغ کو تقسیم. ان کا عمل کا رشتہ تھا, ہمارا صرف بات کا رشتہ ہے. ہمارا صرف یہ رشتہ ہے کہ بس وہ شنیل کا غلاف لے کر اس کے اندر رکھ کے وہ اونچی جگہ پہ رکھنا ہے, اونچی جگہ پہ, تاکہ کسی دا نہ ہاتھ تھپڑے تو نہ کوئی پڑھ سکے. ہمارا یہ رشتہ قرآن کے ساتھ, ان کا عمل کا رشتہ. اور کیا خوبصورت بات کہی کسی نے, یار نے یار کو خط لکھا, دوست نے دوست کو خط لکھا, دوست کے پاس خط پہنچا, اس نے خط کو چوما بھی, سینے سے بھی لگایا, اس پر بہترین غلاف بھی چڑھایا, چوم کے تے انہیں الماری وچ رکھ چھڑیا. دوست خوش ہوئے گا, ویچتے پڑھے ہی نہیں کی لکھیا ہے, نہیں تو جو فرمائی نا اس گل تے بھئی, دوست نے دوست کو خط لکھا, اس نے چوما بھی, خوشبو بھی لگائی, غلاف بھی چڑھایا, سارا کچھ کیا, لیکن اندر جو لکھا تھا وہ اس نے پڑھا ہی نہیں. او بھائی, شہد میں شفا ہے نا, فیہ شفاء للناس, سورہ نحل پارہ نمبر 14 میں اللہ فرماتا ہے اس کے اندر شفا ہے لوگوں کے لیے, فیہ شفاء للناس. تو کدی ویکھیا جے بھی شفا لین واسطے کسے گل چ بوتل لٹکا لی ہوے شہد دی, شفا ہے نا یہ وچ, تو بھائی استعمال کرنے سے شفا ملے گی نا. جب شہد کو استعمال کریں گے, اس میں شفا ہے, تو جب استعمال کریں گے تو شفا ہوگی نا. تو قرآن میں اللہ فرما رہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء, یہ شفا ہے. تو کوئی گلے کے اندر قرآن لٹکا لے, تو بھائی جب تک اسے نہیں پڑھیں گے تب کیسے شفا ملے گی؟ جب تک اس کو پڑھیں گے نہیں, اس کو اپنے اوپر نافذ نہیں کریں گے. آج المیہ یہ ہو گیا, قرآن سے صرف ثواب کا رشتہ رکھ لیا, صرف برکت کا رشتہ رکھ لیا, اور حال یہ بن گیا اسمبلی میں قانون پاس ہوتا ہے قرآن کے خلاف, اسمبلی کے اندر قانون آتا ہے جو مزاج قرآن کے خلاف ہوتا ہے. جتنے آئلی گھریلو قوانین بن رہے, مرد کو حاکمیت دی گئی نا, قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء, لیکن سردار عورتیں بنی ہوئی ہیں.
ساری بات عدالتوں میں ان کی سنی جاتی ہے. یہ جتنے قانون بن رہے ہیں قرآن کے خلاف بن رہے ہیں, تو یہ مسلمان کا کردار ہے آج کے مسلمان کا کہ اس کا قرآن کے ساتھ صرف ثواب کا رشتہ رہ گیا, عمل کا رشتہ نہیں.